نواز نے لاہور کو 2 ضلعوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی ہے۔ لاہور کی آبادی اور انتظامی دباؤ کم کرنے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کا فیصلہ کیا گیا۔ نئے انتظامی سیٹ اپ سے سروس ڈلیوری اور گورننس بہتر بنانے کا ہدف حاصل ہوگا۔ اللہ کرے ہو، مجھے پھر بھی شک ہے، لیکن اچھا انیشیٹو ہے۔ سندھ سے لے کے پنجاب تک اس بات پہ ماتم کیوں ہے کہ صوبے چھوٹے کرو؟ یہ وہاں اپلائی نہیں ہوتا۔ پنجاب، سندھ، یہ وہ ہمارے صوبے کئی ملکوں سے بڑے ہیں۔ چار صوبے کرو اس کے کم از کم۔ لوگوں کی زندگیاں عذاب میں ہیں۔ بلوچستان ہے، اس کا سائز دیکھا ہے؟ جن لوگوں کو کوئٹہ آنا پڑتا ہوگا، یا یہاں کے جو سردی علاقے ہیں، ادھر سرائکی بیلٹ اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا، فورٹ منرو تو فلانا، بندے کو لاہور آنا پڑتا ہے۔ خالہ جی کا بھاڑا ہے۔ اصل بات کرو۔ لاہور کا کیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ صوبے کو بانٹو، مینیجبل یونٹ، سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے۔ بے وقوف نہیں ہے وہ ملک۔ میں پتہ نہیں کس چھچورے کا پڑھ رہا تھا، مجھے یاد نہیں اب کہ سائز یہ فضول بات ہے۔ وائبل یونٹس بناؤ۔ ہاں، اس نے لاجک دی تھی چبل نے عجیب سی کہ جی پھر اتنے چیف سیکرٹری ہوں گے، اتنا بنا تو ہو کرو، ان کے پرکس کم کرو۔ یہ پبلک سرونٹس ہیں جن کو دامادوں کی طرح رکھا ہوا ہے آپ نے، اور رحم کرو کو لوگوں پہ۔ آخری بات، سبحان اللہ بھائی، صدقے جاواں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ پاک انڈیا جنگ کے بعد سب پاسپورٹ کو عزت ملی۔ لوگ تکے مارن رہے ہیں، پاکستانیوں بھاروں کٹ رہے ہیں۔ عالمی رینکنگ میں پاکستان کا پاسپورٹ کہاں آتا ہے؟ اس طرح کی جنگی جھڑپوں کے نتیجے میں کامیابی پہ خوشی اور فخر اپنی جگہ پہ، لیکن یہ رینکنگ شینکنگ پہ فرق نہیں پڑتا۔ پاکستانیوں کو ٹھڈے مار کے نکالا جا رہا ہے گداگری کے جرم میں۔ وہ عزت مل رہی ہے؟ خدا کا خوف کریں۔ لمبی لسٹ ہے، کتنے لوگ جا چکے، اس میں ڈاکٹرز کتنے، انجینئرز کتنے، اسکلڈ لیبر کتنی، فلانا کتنا فلانا کتنا، اور جو باقی ہیں وہ۔ اس سارا کچھ مجھے کوئی الہام نہیں ہوتا، اخباروں میں پڑھتا ہوں اور کڑتا ہوں۔ آپ یار مٹھی رکھ لو، پاکستان جلد اقوامی عالم میں اپنی حقیقی پہچان اور مقام حاصل کر لے گا۔ یہ سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے ہیں، قبروں تک پہنچ گئی ہیں نسلیں، کچھ گزر چکی ہیں، کچھ سے زیادہ گزر چکی ہیں۔ I am 70+ now، یہی کچھ سنتے ہیں۔ فیلڈ مارشل ایوب خان، مجھے وہ بندہ پسند تھا بچپن میں بھی، اب بھی بہت بہتر تھا، لیکن اشرۂ ترقی کدھر گیا وہ اشرۂ ترقی؟ فخر ایشیا کہتے تھے، ایشیا میں کہاں کھڑے ہو آپ؟ چائنا آپ سے کتنی دیر کے بعد آزاد ہوا؟ بطور قوم کہاں کھڑے تھے؟ ان کے اندر کوئی ڈسپلن تھا، کوئی سر پیر تھا، کوئی آگا پیچھا تھا، کوئی اکانومی تھی؟ وہ سپر پاور بننے کی رینج میں، آبادی انہوں نے کھینچی جب ضرورت تھی۔ اب وہ اس کو بڑھاوا دینا چاہ رہے ہیں چونکہ حالات بدل گئے ہیں۔ اور آپ کے یہاں جلد اقوامی عالم میں اپنی 78 سالاں دی پرفارمنس دیکھ لو تو پھر جلد تے بھی غور کر لیں گے۔ تو کچھ چیزیں ہیں آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، مٹھ رکھو، بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ موضوع نہ چھیڑو۔
یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ مرے کو مارے شاہ مدار. اس لیے پلیز اوائڈ دیز تھنگس. لیٹ دا پیپل سے سو. آپ کے اشاریے آتے ہیں, ہم سڑک پہ اشاریے دیکھتے ہیں. اس لیے خدا کا خوف کریں. جاؤ جا کے پلازے پلوزے سنبھالو. پلازے کیا سنبھالنے, ہم سے تو مین ہول نہیں سنبھالے جا رہا ہے, گٹروں کے ڈھکن. اس لیے خدا کا واسطہ ڈھنگ کی بات نہیں کی جا سکتی تو خاموشی اختیار کر لیں, وہ بہتر ہے. اس سے لوگ اور پرووک ہوتے ہیں, خوش نہیں ہوتے, اریٹیٹ ہوتے ہیں, پرووک ہوتے ہیں ان کے اندر. اب میں کیا بات کروں. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے, یہ قوم ہمیں مسئلوں سے نکالے گی. سلمان اکرم راجہ صاحب پہلے قوم لائیں. اچھا, آگے وہ کہتے ہیں اگر ہم نے اب سر جھکا دیا تو ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا. ریاست بدمست ہے, اندھی گونگی بہری ہو گئی ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے. آپ بیرسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں, اچھا نہیں لگتا مجھے یہ بات کرتے ہوئے کہ اب سر جھکا دیا تو ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا. ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے. ہمارے جیسی ان گھڑ ان پڑھ قوموں کا ایک عذاب ہے ابھی جو کراچی میں ہوا ہے. قیامت آ جائے اگر کسی مہذب ملک میں اس طرح کا کام ہوتا ہو. ایک وہ سیک کر دیا گیا ہے, نکال دیا گیا ہے, وہ پولیس والا رشوت لے رہا ہے اور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کر رہا ہے. یو انڈرسٹینڈ. تو ہیومن مٹیریل, میں اپنے آپ کو کوستا ہوں لیکن میں کیا کروں, میں کر نہیں سکتا. جس کو دیکھو اقتصادیات, سیاسیات, ہم سب کی پاکستانیوں کی اخلاقیات جس لیول تک جا چکی ہے. آپ جس طرح کی خبر پڑھتے ہیں, میں احمق نہیں ہوں, دنیا دیکھی ہے ہم نے بھی. جہاں انسان ہوگا وہاں گناہ بھی ہوگا, جرم بھی ہوگا, لیکن یہاں اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. ہمارا جو لیول ہے وہ وہاں تک جا پہنچا. میں کہتا ہوں نا کہ جس کی چونچ ہے وہ اپنے ہم وطن کی اتنی سی بوٹی نوچتا ہے, اسے آپ ریڑھی والا کہہ لیں, چھابڑی والا کہہ لیں, وہ بھی آنےسٹ نہیں ہے. جو اوپر ڈائناسورس ہیں, رہنما, قائدین, لیڈرز, ان کی اوقات بھی ہم سب کے سامنے. تو ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ایک بات بیرسٹر صاحب میں آپ کو یاد دلاؤں, اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, اعتزاز احسن صاحب. تو جب وہ تھا کوئی آپ کا چیف جسٹس کی ریسٹوریشن کے لیے, پتہ نہیں کیا, پتہ نہیں تیرے جان نثار بے شمار بے شمار, کیا نتیجہ نکلا تھا. اس وقت اعتزاز بھائی ایک نظم گایا کرتے تھے, ریاست ہوگی ماں کے جیسی. تو میں نے ایک کالم لکھا تھا اعتزاز بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ریاست ماں جیسی تو ہوگی لیکن ستیلی ماں کے جیسی. سو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, یہ ریاست کے ہاتھ میں تلوار ہے, وہ ہر ایک کو اڑا دینا چاہتی ہیں, یہ آپ کو نئی بات ہے. پاکستان کے مجھے 5 سال 2 سال 1 سال یاد دلائیں جب آج کے پاکستان سے یہ پاکستان مختلف تھا. مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کتنی ہے. میں بچہ تھا جب حبیب جالب پورے ملک میں گاتا پھرتا تھا, نوحے پڑھتا تھا. سن لیں دو,
ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، 20 روپیے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، صدر ایوب زندہ باد۔ کہتا تھا وہ مرد آباد، لوگ سمجھ جاتے تھے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ 20 روپے من آٹا اس وقت عذاب بنا ہوا تھا، تب 20 روپے من جتنا عذاب تھا، آج 20 روپے کی روٹی اتنا ہی بڑا عذاب ہے۔ روپیہ ڈی ویلیو ہوا، جو ہوا، جینا تب بھی مشکل تھا۔ میں اسکول گوئنگ بچہ تھا، پوچھ لیں، ایک فلم ریلیز ہوئی تھی اس ملک میں، اس کا نام تھا روٹی، اس کا ہیرو تھا اکمل، جس کو پنجابی فلموں کا دلیپ کمار، ہم بھی چول قسم کے لوگ ہیں، ہم ہی چھوڑ دیتے ہیں لمبی لمبی۔ روٹی نام تھا فلم کا، اور اس کا تھیم سانگ کیا تھا؟ روٹی دا سوال ہے، جواب جدا روٹی ہے، وڈے بڑے لوگوں لیے یہ گل بڑی چھوٹی ہے۔ تو جو قوم ڈے ون سے روٹی کے طواف میں لگی ہوئی ہے، اس لیے پلیز